نحمده ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ حضرات محترم، میں آج برطانیہ کے بلیک برن میں عالمی برادری پوری دنیا کے دروازے پر ایک درد بھرا عنوان، ایک لمحہ فکریہ کے عنوان سے لے کے حاضر ہوں، اور انتہائی اہم اس عنوان کو میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ جس کا بنیادی عنوان یہ ہوگا میں واز کیوں کرتا ہوں اور آج لوگ واز کرتے اور سنتے کیوں نہیں۔ حالانکہ ہمارے خیر ہونے کا راز خیر امت اخرجت للناس فرمایا، پوری انسانیت کو نفع دینا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دعوت و تبلیغ نیکیوں کا حکم کر کے برائیوں سے روک کر کے کرنا ہے۔ تو یہ تین پہلو ہیں آج کے۔ ایک، میں واز کیوں کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے میری تمام پیاری عالمی برادری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ میدان معاشر میں کل انبیاء علیہ السلام اپنی تبلیغ کے بارے میں اور کامیابیوں کے بارے میں جب کارگزاری پیش فرمائیں گے تو ایک نبی ایسے آئیں گے، اللہ کے عظیم نبوت کا تاج ہے، ساتھ ایک امتی ہوگا۔ لیکن ایک تبلیغ کی اہمیت اس وقت واضح ہوگی کہ جب ایک نبی ایسے آئیں گے کہ جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہ ہوگا، اللہ ان کو بھی کامیاب فرمائیں گے، کیونکہ داعیے نبوت دعوت دینے والے ہیں، ان کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اور آج پوری دنیا فرش پر اچھی باتیں نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ سے رشتہ توڑ لینے کی بنا پر، اللہ کی باتیں کرنا چھوڑ دینے کی بنا پر آج پوری دنیا پریشانیوں کی دلدل میں پھنس چکی ہے اور سکون و سلامتی سے محروم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میں دنیا کو واز کے عنوان سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے واز کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل کیا گیا آپ اس کی تبلیغ کریں۔ کوئی مانے نہ مانے، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے یہ نہ پہنچایا تو آپ کو فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر یہ شمار کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی رسالت کو پہنچائی نہیں۔ اتنا خطرناک مقام ہے دین کی دعوت اور تبلیغ کے چھوڑ دینے کا۔ اور فرمایا نمبر 2 کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، قرآن مبلغ کو بہترین کلام والا فرمایا۔ نمبر 3، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی پابند رہیے، ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ یہ تبلیغ کیجیے اپنے اہل و عیال کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ سے ملاقات کے بارے میں حکم کیجیے۔ اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ سے لوگوں کو نماز کی صورت میں جوڑنے کے لیے تبلیغ ہی ایک ذریعہ ہے اور اللہ سے جوڑا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو
نماز کا حکم کیجیے، اللہ سے ملاقات کا حکم کیجیے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو سمجھاتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واعظ ہی سے لوگوں کو، تبلیغ ہی سے لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ اور ہمیں جو بہترین امت فرمایا، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں اور برائیوں سے روکیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور اعزاز ہے جو ہمیں دے دیا گیا۔ ایمان میں ساری امتیں شامل تھی، سارے ایمان والے تھے، لیکن ہمارا اعزاز کس وجہ سے بنا؟ اخرجت للناس، پوری انسانیت کو ہم نے نفع پہنچانے کے لیے نیکی کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ یہ واحد اس امت کا، جو ہادی عالم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کا اعزاز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نمبر 6 پر، تمام لوگوں کی محفلوں کی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوگی، لیکن جس نے اپنی محفل میں لوگوں کو صدقہ کا حکم کیا، نیک کام کرنے کا حکم کیا اور لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کیا۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی ہر بات اس پر بوجھ ہوگی مگر نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہو یا اللہ کا ذکر ہو، یہ آسانی ہوگی۔ نمبر 7، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہل سکیں گے جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، زندگی کس کام میں خرچ کی؟ نمبر 2، جوانی کہاں خرچ کی، کیسے خرچ کی؟ نمبر 3، مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ نمبر 4، جو علم سیکھا، جتنا علم ہے تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے چل کے فرمایا، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی ہو تو آگے پہنچا دو۔ میں اس لیے واز کرتا ہوں، آقا کا حکم ہے ایک آیت بھی ہو تو آگے پہنچا دو۔ بلکہ یہاں تک ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آیت ہو۔ آپ سوچئے کہ جس کو ایک آیت آتی ہے، کلمہ طیبہ صحیح پڑھ سکتا ہے، جو لوگ سے نہیں پڑھ سکتے، ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے، جن کو نہیں آتا اگر ان کو نہیں پہنچاتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، نافرمانی کر کے، کل قیامت کو کس منہ سے ہم آپ سے سفارش کے طلبگار ہوں گے؟ میں اس لیے واز کرتا ہوں کہ آقا نے پابند فرمایا، ایک آیت بھی آئے تو آگے پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے کی طرح ہے۔ اگر آپ نیکی کی رہنمائی پوری دنیا کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پوری دنیا کی نیکیوں کا ثواب آپ کے کل قیامت کو پلنے میں آ جائے گا۔ نمبر 11 پر، ایک بستی پر عذاب آیا تھا بنی اسرائیل کے زمانہ میں، تو جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی کہ اللہ، بستی پہ عذاب تو دوں، لیکن ایک عابد الزاہد، دن روزہ دار، شب زندہ دار، انتہائی عابد الزاہد آدمی موجود ہے۔ رب ذوالجلال کا حکم ہوا، اسے بھی ساتھ ہی کر دو۔ کیوں؟ اس لیے یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ گناہ میں مصروف ہیں، خدا کے نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، بغاوت میں لگے ہوئے ہیں، تو اس نے ان کو تبلیغ نہیں کی، اس نے ان کو روکا نہیں ہے، ان منع نہیں کیا، اسے بھی ساتھ ہی عذاب دے دو۔ اس لیے میری مجبوری اور عالمی برادری یہ ضرورت ہے کہ میں واز کر کے دعوت دے کر اپنے آپ کو بھی بچاؤں اور دنیا کو بھی بچانے کے لیے دنیا کے دروازے پہ آج پہلی دفعہ میں حاضر ہوں، ان کے دروازوں پہ دستک دوں اور ان تک یہ آواز پہنچاؤں کہ بچ جاؤ، یہ دنیا گزر جائے گی، قبر حشر آخرت میں جو آنے والا وقت ہے وہ انتہائی دردناک اور اذیتناک ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں، جہاں بھی جائے خاموش ہو کر کے سنیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کے قرآن کی طرف سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تبلیغ نہ کی تو عذاب آئے گا اور دعائیں قبول نہیں ہوگی۔
آج ہم نے فرش پہ اللہ کے دین کی باتوں کو چھوڑ دیا ہے تو آج عذاب آ رہے ہیں. یہ تبلیغ کو چھوڑنے کا واحد ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حکم ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جس کے پاس جو برائی کو دیکھے وہ ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع، اگر طاقت نہیں رکھتا تو فرمایا فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کو روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر طاقت نہیں رکھتا اپنے دل میں برا جانے. وذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کے دل میں برا جاننا. اور جو برائی میں شریک ہو جائے، المرء مع من احب، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا تھا. یہ کمزور کا ایمان کا کمزور ترین درجہ تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علمی حلقوں کو جہاں علم کی باتیں ہوں جنت کا باغ فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ تم جنت کے باغوں میں گزرا کرو تو کچھ حاصل بھی کر لیا کرو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، آپ ہمارے ماں باپ میں قربان ہوں، آپ فرمائیے جنت کے باغ کیا چیز ہیں، وہ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمی حلقے، علمی مجلسیں جنت کے باغ ہیں. ان سے پھول بھی لو، پھل بھی لو، خوشبوئیں بھی لو، چہکتی مہکتی خوشبوئیں یہاں بھی حاصل ہوں گی اور جنت تک وہ پہنچنے کا ذریعہ بھی بن جائے گی. لقمان حکیم نے، آپ نے سنا ہوگا بارہا، اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ بیٹے علماء دین کے ساتھ بیٹھنے کو ضروری سمجھو، علماء کی محفلوں کو نہ چھوڑنا. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت آج بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہے. آپ نے یہی وصیت فرمائی تھی، بیٹو علمی حلقوں کو اور علماء کو نہ چھوڑنا، علماء کے دامن سے وابستہ رہنا. ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، اس لیے تبلیغ کی مجھے اور واز کی ضرورت ہے، میں اس لیے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہے کہ جب کسی جگہ واز ہوتا ہے تو اس واز والے حلقے کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، عرش تک دیوار بنا لیتے ہیں. اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں فرشتوں یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسا عجیب واقعہ ہے، کیا ہو گیا فرش پہ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے فرش پہ تیری باتیں کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے پھر ان کو بخش دیا ہے. رب ذوالجلال کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ کچھ تو واز کے لیے تھے، کچھ ویسے آ گئے، بیٹھ گئے، سن لیا. اللہ فرماتا ہے گواہ رہو میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے. تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، اللہ کی محفل میں میرا ذکر ہو جائے. میں فرش پہ اللہ کی باتیں کرتا ہوں، آپ فرش پہ اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ فرشتوں میں آپ کی باتیں کریں گے. تو جب فرش میں بیٹھ کر اللہ کے ہاں آپ کی باتیں ہو جائیں، ہماری باتیں ہو جائیں، وہاں تذکرے عرش میں ہونے شروع ہو جائیں تو اللہ کے یہ ایک ہی ذریعہ ہے یہ تبلیغ کا. میں اس لیے واز کرتا ہوں، میں اسی دعوت و تبلیغ کی طرف سب سے زیادہ چلتا ہوں. ایک آدمی ہو تو واز کرتا ہوں، نہ ہو تو جنات و ملائکہ کو سامنے رکھ کر کے بھی کر دیتا ہوں بعض دفعہ، تاکہ یہ تبلیغ 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے. اور یہ تبلیغ کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کے وارث تیار کیے جائیں. اسی وجہ سے آر کریم بستی جکر شریف ضلع جہلم پاکستان میں ہم نے جامعہ عثمانیہ کے نام سے ایک ادارے میں 1.25 لاکھ انبیاء کے وارث حافظ قاری عالم بنانے کے لیے ترغیب دی تبلیغ کے ذریعے سے، تاکہ جب ایک بچہ حافظ بنے اس کے ماں باپ کو جنت کی بادشاہیاں ملیں، ماں باپ جنت کے بادشاہ بن جائیں گے جب کہ بچہ حافظ بنے گا اور اس حافظ کے قدموں کی نیفری سے پر بچھائیں گے. اللہ قیامت کو حکم دیں گے رتل القرآن فرت کے، اور قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا. وہ ایسا قرآن پڑھے گا تیزی سے چڑھے گا، وہ ناس میں پہنچے گا بلند ترین اعلیٰ مقام جنت کا، اسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. میں اس لیے واز کرتا ہوں کہ ساری دنیا کو جنت کے تاج اور جنت کی بادشاہیاں اور جنت کے محل دلوانے میں ترغیب دے سکوں کہ آؤ اللہ کے قرآن کے حافظ بنو، قاری بنو، عالم بنو، دین سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ. محلات بھی جنت کے آپ کے لیے ہیں، جنت کے تاج بھی آپ کے لیے ہیں، جنت کی بادشاہیاں بھی آپ کے لیے ہیں. لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہر وقت ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے نکلے. ایک جماعت ہر وقت دین کے لیے نکلنی چاہیے. علامہ اقبال نے بھی ایک مقام پر یوں کہا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا اسلام کے بالخصوص
اور عالمی دنیا کو بالعموم یہ پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں، اللہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کے دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے، اور دین کو دے کر مسلمانوں آپ کے لیے اگر دین دے کر ساری دنیا بھی مل جائے تو یہ نفع نہیں نقصان ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے جائیں گے۔ ایک عظیم اور افسوسناک حادثہ جو آج دنیا میں آ رہا ہے وہ یہ ہے ہمارے سامنے کہ ایک مسلمان 5 بنا اسلام کے کلمہ شہادت اور طیبہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل سے نہ آشنا ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اسلام کے 5 پلر آف اسلام کے 5 جو بنیادی ستون ہے ان کے لیے ہر آدمی توجہ فرمائے، خدا کے لیے توجہ فرمائے۔ مرضی اللہ کی چلے گی، جب اللہ کے ہم بن جائیں گے سارے خزانے اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ یہ علم 1.25 لاکھ انبیاء کی وراثت ہے، ہم نے اس کو سیکھ کر کے 1.25 لاکھ انبیاء کا ورثہ پا لینا ہے۔ جب 1.25 لاکھ انبیاء کا ورثہ ہمیں حاصل ہو جائے گا تو اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو میں سمیٹتے ہوئے بات کو یہاں تک لے جانا چاہتا ہوں، اس عنوان پر میں واز کیوں کرتا ہوں اور آج لوگ واز کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہادی عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا ہے، ایک آیت بھی آتی ہے تو آپ کو پوچھاؤ، اور سننے کا حکم یوں دیا کہ تم جب قرآن پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو۔ یہ 3 کام ہیں، ایک واز کرنے کا ہے، جتنا دین آتا آگے پہنچانا ہے، دوسرا سننے کا ہے، قرآن نے فرض حکم دیا ہے، اور تیسرا آگے ہر آدمی نے تبلیغ کرنی ہے۔ اور میں نے عرض کیا میں واز کیوں کرتا ہوں، آپ سے فرمایا جس کے پاس علم ہے نہیں پہنچا تھا گونگا شیطان اٹھایا جائے گا، اس کی زبان اور ہونٹ دوزخ کی آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے۔ علماء کے لیے انتہائی مشکل ترین وقت ہے، اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ علماء کرام کا اگر اعزاز اتنا بلند ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کی وراثت کا تاج ان کے سروں پر ہے، تو ذمہ داری کا عالم یہ ہے کہ دنیا عالم تک دین کو پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اور طرح نہیں پہنچا سکتے تو آپ حضرات ساری مخلوق کی ساری کامیابیوں کے لیے دعا فرما سکتے ہیں، یا اللہ ساری مخلوق کو ساری کامیابیاں دے، یا اللہ ساری مخلوق کو معافی اور آسانی والا معاملہ ساری مخلوق کے ساتھ فرما۔ یہ دعا کر سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ پوری دنیا کے نفع کی نیت سے دعا کریں گے، پوری دنیا کو آپ کا فائدہ پہنچائے گا۔ میں اس لیے واز کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے فائدے کا سامان بن جائے، پوری دنیا کے لیے نفع کا سامان بن جائے۔ اور 2-3 چیزیں پڑھنے کے لیے میں عرض کرتا جاؤں۔ آج دنیا میں جسمانی روحانی بیماریاں بہت ہیں، فرمایا کہ 100 میں سے 99 بیماریاں شیاطین کی طرف سے ہیں، جن میں سے فرمایا کہ ایک غم کی بیماری ہے، تو فرمایا کہ ان کا علاج جنت کا ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ 99 بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرما دیں گے، اور جو غم پریشانی ڈپریشن اس کا بھی اس میں علاج ہو جائے گا۔ حاجات کے لیے اللہ نے ہماری پوری انسانیت کے لیے مسلمانوں توجہ فرمائیے، صبح کے سینے میں سورہ یاسین رکھیں۔ یہ لفظ ہیں کل شین قلب پر قلب قرآن سورت یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہے، سورہ یاسین کا دل قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ مرکرہ سورت یاسین فی صدر نال، انتہائی پیارے لفظ ہیں، فصاحت و بلاغت میرے آقا کے قدموں میں گری ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں جن کے سینے میں جنہیں سورہ یاسین کو رکھا کوزیہ توائجو، اس کے اللہ حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اس نیت سے سورہ یاسین پڑھیں۔ شام کو سورت واقعہ فرمایا لمن کرا سورت الواقعہ فی آناء اللیل لم یصبوا فاقۃ ابدا۔ میں اس لیے واز کرتا ہوں کہ دنیا کو تنگیوں سے بچانے کا کسی درجے پر آج عالمی برادری کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے بچانے کا ذریعہ بن جاؤں۔ ہادی عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رات کے آمد پر جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے شام کی نماز کے بعد، لم یصب فاقۃ ابدا، اسے کبھی تنگی نہیں آئے گی، نہ دنیا میں تنگی آئے گی، نہ قبر میں تنگی آئے گی، نہ حشر میں تنگی آئے گی، اور نہ ہمیشہ کی زندگی میں تنگی آئے گی۔ اور معیشت کے لیے تو نماز کے درود کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہو 3 دن سے فاقہ ہے، جاؤ جا کے بیٹیوں کو کہہ دو سورہ واقعہ پڑھیں، رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ مہنگائی کا علاج بھی ایک یہ ہے، اور دوسرا علاج میں اس لیے واز کرتا ہوں، آج سود کی وجہ سے یمحق اللہ الربا، مال مٹ رہے ہیں، اور دنیا میں سیلاب زلزلے، پاکستان آپ کے سامنے ہے، آ رہے ہیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، مالوں کو بڑھانا ہے، اگر مہنگائی کا علاج مالوں کو بڑھانے
کے لیے نسخہ کیمیا اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے. وَجُرْبِ الصَّدَقَاتِ صدقے کرتے جاؤ، مال بڑھاتے جاؤ. جسمانی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داو الامراض بالصدقہ، صدقے سے بیماریوں کا علاج کر لو. اور ایک چیز اور عرض کرتا جاؤں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا بیمار تھا، فرمایا اسے اجوا کھجور کے 7 دانے 11 دانے گوٹھی سمیت کھلا دو، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیں گے. بے شمار جگہ پر مجرب ہے. برنی کھجور فرمایا مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کھلا دو، 7 دانے جو کھاتا ہے اس کو زہر اور جادو سے اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں. میرے مدینے کی 7 کھجوریں کھانے والے کو فرمایا بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں. اور سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حب سودا، یہ کلونجی کالے دانے جو استعمال کرتا ہے اسے اللہ موت کے بغیر ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتے ہیں. ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ تو اللہ نے عرش کا مجھے خزانہ عطا فرمایا ہے، اس امت کو عرش کا خزانہ سورۃ فاتحہ عطا فرما دی. یہ ہر بیماری کے لیے اس کا نام یہ شفا ہے. ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، صبح آپ کے سامنے جبریل امین پھل لے کے ٹرے میں آتے ہیں. صحابہ سے پوچھا پھل کے لانے والا کون؟ فرمایا پتہ نہیں ہے. ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے میری امت کے لیے ایک جنت کا پھل تحفہ کیا ہے اور یہ انجیر ہے. اس کو کھانے والے کے پوچھا جبریل امین فائدے؟ فرمایا 2 ہیں، درگوں کے لیے اور بواسیر کے لیے علاج ہے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پوری دنیا کو اس کا دفع پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.